رانا صاحب، میرے شوہر نجم سیٹھی صاحب کہا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چڑیا ہے جو ان کو خاص خبریں دیتی ہے. تو میری چڑیا نے ایک چھوٹا سا چڑا ہوگا. تو میرے چڑے نے مجھے خبر دی ہے کہ جب آپ رہا ہوئے اس کیس سے اور آپ واپس آئے پارلیمان میں، تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے آپ ممبر تھے. وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ بریفنگ دے رہی تھی. اس بریفنگ میں ٹاپ براس اس وقت کا بھی شامل تھا، لیڈ بائی جنرل باجوہ اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، اور آپ کے جو کیبنٹ کے کولیگز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، انکلوڈنگ خواجہ سعد رفیق. اور جب چائے کا وقت آیا تو جنرل باجوہ نے آپ کو مڑ کے کہا کہ رانا صاحب آپ جیل کے بعد بڑے سمارٹ ہو کے آئے ہیں. نہیں، کہتے ہیں کہ آپ جیل میں تو بڑے سمارٹ ہو گئے تھے، تو اب آپ بڑے صحت مند ہو گئے ہیں. تو جنرل فیض ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان کو کہا کہ فیض انہوں نے ایک دفعہ پھر بھیجو. ہنس کے میں کہا باجوہ صاحب، یہ جو تسی کیتا نا میرے خلاف مقدمہ بنایا ہے، میں کہا میرا رب انصاف کرے گا تو اسے دنیا 'چ کرے گا. تے وہ بالکل ہکا بکا ہو گیا. نہیں میں نہیں کیتا. میں کہا نہیں تو ہی کیتا. کہتے نہیں وہ لوگ آرڈرز کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے. میں نے کہا اگر ایک سرونگ آرمی کا آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہو اور وہ ایسا جھوٹا کیس بنا دے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا تو سربراہ ہو. میں نے کہا کہ وہ اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اور خواجہ سعد رفیق نے آپ کا بازو میرا پکڑا ان کے ساتھ اور جب پیچھے لے ذرا گئے. تلخ کلامی شروع ہوئی تو پھر خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ جو تھے وہاں بھی موجود تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے تو بات کو جو ہے نا پھر آگے چلنے نہیں دیا. تو مجھے غصہ ان پہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک اسی طرح کی تقریب میں میری موجودگی میں میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں رانا صاحب کا بھی کوئی معاملہ کریں، ان کے خلاف جو بڑا جھوٹا کیس ہے وہ. تو کہنے لگے وہ نہیں وہ چلو وہ کیس جھوٹا ہوئے گا تو کوئی اور کوئی معاملہ ہوئے گا. تو مجھے اس بات کا بڑا غصہ تھا. تو میں نے کہا کہ اور معاملے سارے آپ ڈھونڈتے رہے، 7 مہینے تو ملا تو آپ کو کوئی نہیں. اس تو بعد میں پھر انہوں نے کہا نا خواجہ سعد رفیق نو تے اعظم نذیر تارڑ نو، میں کہا یار تسی کی کیتا، تسی وچ پے کے تے میں کہا گل ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ. آپ کا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا. عمران خان کو آپ نے گھر بھیج دیا تھرو اے ڈیموکریٹک ڈیوائس. جی جمہوری قاعدہ تھا اس کے مطابق. لیکن مجھے یاد ہے کہ سیٹھی صاحب اور میں لندن میں تھے اور میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں، ای وی ایمز کی لا ریپیل کر کے اسمبلیز کو ڈیزالو کریں اور باہر آ کے الیکشن لڑیں. ان کی حکم عدولی کیوں ہوئی؟ نہیں، ان کی حکم عدولی نہیں ہوئی. ہم جب آپ منسٹر فار انٹیریئر تھے. جی، ہم جب وہاں پہ گئے، ہم کوئی تقریباً 7 لوگ تھے اور میاں شہباز شریف صاحب ہم کو ساتھ لے کے گئے تھے. تو وہاں پہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ حکومت چلنی چاہیے، خاص طور پہ بڑی مشکل سے ملی ہے، اب لوشے لے لیں. نہیں مشکل نہیں ملا، نہیں مشکل سے ملنے اور لوشے محنت نال ملی. مشکل سے ملی اور لوشے لینے والی بات نہیں تھی. نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں نا، ان کیسز کو جو ہے نا وہ کسی ٹھکانے لگا لیا جائے. رانا صاحب جاواں گے. نہیں رانا صاحب جھوٹے کیسز تھے، آپ ہی ٹھکانے لگ جاندے ہوندے نے. نہیں اگر اس کی حکومت ختم نہ ہوتی تو وہ مجھے سزا کرواتا. وہ پورے اپنا بندوبست کر رہے تھے وہ. اچھا، بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کہا کہ نہیں آپ الیکشن میں چلے جائیں. وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے، 2-3 دن میٹنگز ہوتی رہی. بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ جی ہم نے الیکشن میں جانا ہے. بالکل یہ فیصلہ کر کے ہم آ گئے. اب یہاں پہ جب یہ معاملہ جس دن کرنا تھا اور یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی
بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، کل ہم اس کا اعلان کریں گے اور ہم الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے عمران خان نے پریس کانفرنس کی۔ کال کر لی۔ اس پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ نے اسے یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم یہ نہ کرو۔ وہ اس وقت بھی واضح تھا، ہاں، شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ یہ اناؤنسمنٹ مت کیجئے، اٹس اے ٹریپ۔ ہاں، تو اس نے جناب دھمکی دے دی کہ جی میں آ رہا ہوں ورنہ ڈیٹ اناؤنس کرو۔ وہاں پہ پھر صاحب نے کہا کہ جی اب اس کے آگے لگ کے دوڑیں گے تو پھر تو یہ ہمیں کسی جگہ رکنے نہیں دے گا، تو اب آپ یہ نہ کریں۔ اس کے اوپر پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں تمام لوگ تھے، زرداری صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، ہم سب تھے۔ میاں صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا، آرگومنٹس ہوئے اور یہ فیصلہ ہو کہ نہیں جی ابھی رک جائیں، پہلے یہ 25 مئی کو جو آ رہا ہے نا اس کا بندوبست کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ پھر جب یہ 25 مئی کو آیا اس کا پورا بندوبست کیا، تو اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ بات آگے چلی تو پھر چلتی رہی اور آپ لوگوں نے 16 مہینے میں اپنا کافی سارا سیاسی اثاثہ خرچ کر لیا۔ جی بالکل۔ اب یہ تو بات اب جو سامنے آ چکی ہے تو اس سے انکار کیا کرنا۔ کہ آپ کو پشیمانی نہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں حاصل بھی ہوئی ہیں۔ کیا حاصل؟ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ عمران خان جو کرنا چاہتا تھا اگر وہ کر گزرتا، جس کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتا تھا، تو اگر اس میں وہ کامیاب ہوتا تو اس کا بھی پتہ نہیں جو ہے وہ کیا پروگرام تھا اور کس طرح سے وہ آگے چلتا۔ تو اب اس لیے اب یہ ماضی ہے، اب یہ تو ہو چکا ہے نا، اب اس کے اوپر لیکن مستقبل تو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ پھر وزیر اعظم نہیں بنیں گے، وہ پھر حکومت میں نہیں آئیں گے، وہ پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگائیں گے؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ وہ تو آج تو کیا آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج ان کی مقبولیت ہے لوگوں میں؟ دیکھیں اس وقت جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے اس میں اگر ان کی بات کو آپ وزن بھی دیں تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں تو ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، پنجاب میں وہ ایک بات کرتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے 18 میں جو ہے وہ اس کو مسلط نہ کیا جاتا، RTS نہ بٹھایا جاتا، تو پھر یہ آج تک کیسے پہنچتا؟ 18 کی الیکشن بالکل نواز شریف نے جیتی تھی اور ان سے لوٹی گئی، تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ رانا صاحب 2024 کی الیکشن آپ نے لڑی، بیلا بہن نے بھی لڑی، شہریار نے لڑی، آپ اور شہریار ناکام ہوئے۔ کیوں ناکام ہوئے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس میں جو میرا حلقہ ہے وہ لیبر ایریا ہے، وہاں پہ لوگوں نے یعنی وہ پاور لوم کا ایریا ہے، وہاں پہ لوگوں نے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنی فیکٹریاں بند کی ہیں، پاور لومیں بیچی ہیں، مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، پھر مزدور طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ تو ایک یہ مہنگائی کا بھی ایک بڑا اثر پڑا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں پھر لوگوں کا ایک آپ کہ ہر بات کے اوپر لوگ حکومت کو ہی جو ہے وہ مورز الزام ٹھہراتے ہیں۔ دوسرا یہ مہنگائی جو ہے یہ ایسی تھی کہ یہ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے، ہر مہینے بل آتا ہے بجلی کا، وہ ادا کرتے ہیں تو پھر گیس کا آ جاتا ہے، تو لوگوں میں اس چیز کی ناراضگی تھی۔ لیکن پھر بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے، میں 1,05,000 ووٹ لے کے 5 سال MN رہا ہوں۔ بیلا آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے، کوئی 10-15,000 ووٹ زیادہ پڑ گیا ہمارے خلاف۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 1,13,000 ووٹ جو رانا صاحب نے لیا ہے یہ کس کا ووٹ تھا؟ یہ صرف رانا ثناءاللہ کے نام کا ووٹ تھا، یہ پارٹی کا ووٹ نہیں تھا۔ لوگ پارٹی سے نالاں تھے۔
اور پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا. نہیں پڑا. رانا صاحب بہت سے لوگ اس سچویشن میں تھے, آپ نے تو ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے لیکن وہ پھر بھی جیت گئے, آپ کیوں نہیں جیتے؟ دیکھیں یہ تو الزام ہے نا. بڑے چلاک نے رانا صاحب نے نہیں قابو آنا ہے بیلا, تھوڑا بھی زندگی کا ہی تجربہ ہے, نہیں قابو آنا. یہ الزام ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, عدالتیں ہیں, ٹریبیونل ہے, اگر کوئی غلط جیتا ہے تو ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک, اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. ایبسلیوٹلی رانا صاحب, کیوں نہیں, چلو مان لیا ہے جی. اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ لیکن میں نے تو جو دیکھیں آپ نے تسلیم کیا, بالکل میرے ساتھ کسی نے دھکا نہیں کیا, کسی نے دھاندلی نہیں کی. آپ کو سلام ہے جی. میں کہتے تسی نہیں, جو رزلٹ ہے ہم نے تسلیم کیا. میں تک کار کیتا, میں کہ تسی کہڑا جیت گئے ہو. کوئی نہیں, انہاں تسلیم کیتا ہے, بڑا دل ہے بھئی, تسلیم کیتا. کئیاں نے نہیں تسلیم کیتا, تسی تسلیم کیتا, بڑی بردباری نال تسلیم کیتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قسم کے آزاد پنچھی ہو گئے. کتنی پیاری وہ آزادی, یہ 2-3 مہینے جو گزرے, اب پھر آپ وزیر بن گئے ہیں, لیکن اس دوران لیڈ اپ ٹو اٹ آپ آزاد رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھتے تھے, اپنی مرضی سے بولتے تھے, اب پھر قدغنیں لگ گئیں آپ پہ. نہیں دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا تھا یا میری رائے تھی کہ پارٹی کا ایک بڑا آفس میرے پاس ہے, تو ہمیں ایک سیاسی بیانیہ کی طرف بھی تھوڑا سفر کرنا چاہیے, کیونکہ اس الیکشن میں مہنگائی اور 16 ماہ کی حکومت اور لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیانیے کی بھی ایک کمی تھی. تو ہم اس راستے پہ, میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں چلنا چاہیے. تو یا وہ پھر بیانیہ اختیار کر لیں یا حکومت کر لیں, دونوں کام تو نہیں ہو سکتے. نہیں, میرا خیال تھا کہ چلو کچھ لوگ تو کریں نا, یعنی سارے حکومت نہ کریں. تو اس میں پھر میاں شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ پھر تھوڑا ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے, تو آپ گورنمنٹ پوزیشن لیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ بات کرنی چاہتے ہیں آپ کریں. تو یہ پھر معاملہ پھر ہم نے بڑے میاں صاحب پہ پارٹی لیڈر وہ ان کے اوپر چھوڑا تھا, تو پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم نے مان لیا. ہاں, لیکن اب تو آپ یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ محسن نقوی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کی خواہش ظاہر نہیں کی. اگر وہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ نہیں, یہ اب بھی کہہ سکتے ہیں, چلو الفاظ کا تھوڑا بہت چینج کر لیں گے, لیکن کہہ دیں گے. کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ ناکامی تسلیم کریں. اگر آپ مانیں گے نہیں تو پھر آپ پھر کیسے بڑھیں گے آگے؟ تو ہمیں جو دھچکا لگا ہے اس کے اوپر میری میاں نواز شریف صاحب سے ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, بالکل سیدھی بات ایک دوسرے کے سامنے کرنی چاہیے کہ ہوا کیا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, تسلیم کریں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں. میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب یہ جو پارٹی میں ان کے پریزیڈنٹ کے عہدے پہ ان کو لانے کا معاملہ ہے, یہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو پارٹی کے سینئر 12, 15, 20 لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے, 2-3 دن بیٹھیں گے ہم, اور بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو آپس میں بالکل سچی اور کھری باتیں کریں گے, اور کرنے کے بعد ایک لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ بیانیے کی کمی محسوس کرتے ہیں یا ادروائز کوئی ہمیں ان کو خیال ہے کہ ہماری پالیسیز میں کوئی کمی بیشی ہے, ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. رانا صاحب, آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ رکھے. کچھ مہینے پہلے یہ بھی کہا کہ اس کی وجودگی میں, آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے, اس کی وجودگی میں اس پولیٹیکل امپاس کی کوئی سلوشن نہیں ہے, یہ بھی آپ نے فرمایا. تو یہ دونوں کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت تو ہے, اس کی جماعت ہے, اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے, اور میں بالکل ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اپنے مخالف کی اچھی بات کو صرف اپنی ذاتی انات کی بنیاد پہ تسلیم نہ کروں. میرا اس کے متعلق یہ پہلے خیال تھا کہ یہ بندہ
मज़ामत नहीं कर सकेगा। आपने यही लेकिन कहा, उसने किया। आपने कहा कि ये 2 दिन नहीं गुजार 2 दिन सकता नहीं गुजार जेल सकता, में। बिल्कुल ये, लेकिन उसने मज़ामत की है। अब आगे मामला ये है कि वो जमहूरियत के रास्ते इनकलाब लाना चाहता है, ये नहीं आ सकता। अगर उसने कदा इनकलाब, कलामी माफ, फैशिज्म हमेशा जमहूरियत के रास्ते ही आता है। हिटलर ने भी इलेक्शन जीती और फिर फैशिज्म को जर्मनी पे मुसल्लत किया। इसके मतलब कि मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुल्क को हादसे से दो चार कर, लेकिन मामला ये है कि वो बंदा जो है वो जमहूरियत में पार्लियामेंट में बैठा है, असम्बली में बैठा है, सियासी जमात बनाई हुई है, और वो कहता है कि जी मैं आइन और जमहूरियत के ऊपर मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन वो जमहूरियत के रास्ते इनकलाब लाना चाहता है। जी हाँ। इनकलाब नहीं आएगा जमहूरियत के रास्ते। अगर उसने इनकलाब लाना है तो फिर छोड़े असम्बलियाँ वगैरह, हर चीज़ को एक तरफ करे, तो फिर अपनी जदोजहद करे, जो इनकलाबी जदोजहद होती है खमीनी की तरह वो करे ना, 20-25 साल जदोजहद, फिर 25 साल बाद इनकलाब आ जाएगा। अब मामला ये है कि उसे ये चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और हिस्ब इक़्तिदार गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। वो बैठ के बात करे, अपने जो भी उसके एतराज़ात हैं, जो भी उसके ग्रीवेंसेस हैं। हमें इसने 18 में पार्लिमानी कमीशन बनवाया था, जब हम कह रहे थे वही कुछ जो वो आज कह रहा है, तो ये पार्लिमानी कमीशन बनाए, कोई रास्ता जो है वो आगे निकाले। लेकिन वो जब इस बात पे तैयार ही नहीं है, तो फिर मैं ये सही कहता हूँ कि ये आदमी जो है या मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा, या फिर ये है कि वो हमारा सियासी वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर यही है ना कि या हमारा सियासी वजूद रहेगा या फिर उसका रहेगा। आपने अच्छा किया इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इस किस्म के सियासी क़यादत के साथ हादसात हों, अल्लाह ना करे ऐसे हादसात हों। दुरुस्त है। बीला बहन, इतनी कुर्बानियाँ, इतना तवील सफ़र, इतना उतार, इतना चढ़ाओ, कभी आपने नहीं कहा इनका हाथ थाम के कि हुण बस करो, हुण आराम नाल बवीए, हसन नू पालिए, खुशियां वेखिए अपने बच्चों दियां? नहीं आख्या कदी? कदी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। हथ भी नहीं फड़ाते हुण? ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। हथ आंदे ਹੁਣ नहीं? ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ। कम गया। हाथ आंदे नहीं? ਹੱਥ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। राना सनाउल्लाह साहब किसी के हाथ नहीं आए, अपने हरीफों के, अपने नाक़िदीन के और अपने ज़ालिमों के हाथ नहीं आए। क्यों? जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए, रहे यार तुझे कदम कदम हमने यादगार बना दिया। थैंक यू वेरी मच।